بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس رات شاید میں معمول سے زیادہ دیر کر گیا تھا۔ فیکٹری سے نکلتے نکلتے رات کے 10 بج چکے تھے۔ سڑک سنسان تھی۔ جہاں دن میں شور مچا رہتا ہے وہاں اب ہوا بھی جیسے دبے پاؤں چل رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سوچا شاید کوئی آٹو یا چنگچی مل جائے، لیکن قسمت میری غربت جیسے ہی نکلی۔ خاموش، سنسان، بے رحم۔ جیب ٹٹولی تو بس چند سکے، ایک چائے کی پیالی اور بس کی ٹکٹ بھی مکمل نہ بنے۔ موبائل نکالا تو بیلنس ختم، نہ کال کر سکتا تھا نہ میسج بھیج سکتا تھا۔ میں سچ میں تنہا تھا اس رات، جیسے سب کچھ، سب لوگ، سب وسیلے مجھ سے منہ موڑ گئے ہوں۔ میں چلنے لگا، بس امید تھی کہ کوئی گاڑی روکے، کوئی لفٹ دے دے۔ ویسے تو لفٹ مانگنا اپنی عزت نفس کے خلاف لگتا تھا، مگر جب ماں کی دوا، بہن کی فیس اور شام کی روٹی درمیان میں آ جائے تو آدمی اپنی انا بھی بیچ دیتا ہے۔ میں ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ ایک چمچماتی کالی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ گاڑی ایسی کہ جیسے فلموں میں دیکھتا تھا، میرے جیسے لوگوں کے خوابوں سے بھی بڑی۔ دل میں ہول سا اٹھا کہ شاید کوئی پوچھے گا، کدھر جا رہے مزدور؟ مگر جیسے شیشہ نیچے ہوا تو اندر بیٹھی عورت نے میری ساری سوچیں پلٹ کر رکھ دی۔ عمر کوئی 30 کے آس پاس، لباس بہت سادہ مگر قیمتی، اور آنکھیں عجیب گہری آنکھیں، جیسے سب کچھ جانتی ہوں، سب کچھ سمجھتی ہوں، جیسے میری غربت، تھکن، ساری کہانی ان کی نظروں میں لکھی ہو۔ وہ بولی، کہاں جانا ہے؟ آواز میں نہ غرور تھا نہ رحم، بس ایک عجیب سا سکون۔ میرے حلق میں جیسے کچھ پھنس گیا ہو۔ دل نے کہا مت بیٹھ، کہیں پھنس نہ جائے، مگر دماغ نے کہا بیٹھ جا، وقت برا ہے، یہ موقع روز نہیں آتے۔ میں ہچکچایا، نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، لائٹ چورنگی تک جانا ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے مجھے دیکھا، پھر دروازہ کھول دیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، قدم جیسے پتھر ہو گئے ہوں۔ میں نے ہمت کر کے خود کو گاڑی میں دھکیلا، دروازہ بند کیا اور نظریں آگے کر لی۔ گاڑی کے اندر خوشبو ایسی تھی جیسے کسی باغ سے آئی ہو، سکون اتنا کہ لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ گاڑی چل پڑی، وہ خاموش تھی اور میں بھی، بس گاڑی کی ہلکی ہلکی آواز اور میرا تیز ہوتا دل۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، میں نے کچھ نہیں کہا، مگر نہ جانے کیوں اس کی موجودگی میں پہلی بار لگا کہ شاید زندگی اتنی کالی نہیں جتنی لگتی ہے۔ وہ عورت عجیب تھی، کچھ مختلف، جیسے انسان ہوتے ہوئے بھی کچھ اور ہو۔ وہ مجھے دیکھتی تو لگتا جیسے دل کے اندر جھانک رہی ہو۔ اس کی نظریں نرم تھیں مگر مضبوط، اس کے چہرے پر سکون تھا مگر جیسے کچھ چھپا ہوا ہو۔ پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ اتنا محفوظ محسوس کیا، جیسے وہ مجھے جانتی ہو، جیسے میں کوئی گمشدہ صفحہ ہوں اور وہ کتاب۔ اس لمحے میں صرف ناصر نہیں تھا، میں کوئی اور بھی بن رہا تھا، شاید وہ جو خواب دیکھتا ہے، جو محبت کا مطلب جاننا چاہتا ہے، جو زندگی سے تھوڑا سا سکون مانگتا ہے۔ وہ رات، وہ کار، وہ عورت میرے لیے صرف لفٹ نہیں تھی، شاید میری کہانی کی شروعات تھی، جو اس رات کے خاموش سفر سے شروع ہوئی اور کہاں جا کر ختم ہوگی مجھے خود خبر نہ تھی۔ اور پھر یہ شروعات معمول بنتی چلی گئی۔ اگلے دن جب میں نے فیکٹری کے باہر نکلتے ہوئے سنسان سڑک پر قدم رکھا تو دل میں کوئی امید نہ تھی۔ سوچا وہ عورت تو بس ایک اتفاق تھی، ایسی قیمتی گاڑیاں، ایسے خاموش چہرے کہاں روز ملتے ہیں۔ میں بس ایسے ہی اپنی سوچوں میں گم آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ وہی کار، وہی چمکتا ہوا کالا رنگ اور وہی پر اعتماد چہرہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا۔ وہ خاموشی سے رکی، کھڑکی نیچے ہوئی اور بغیر کچھ کہے صرف ایک ہلکی سی نگاہ ڈالی۔ وہی نگاہ جس میں سوال بھی تھا اور جواب بھی۔ میں حیران تو ضرور ہوا، مگر قدم خود بخود دروازہ کھولنے لگے، جیسے میرا جسم میری مرضی سے پہلے اس کی بات مان چکا ہو۔ اس دن بھی ہم زیادہ بات نہیں کر پائے، مگر گاڑی میں پھیلی وہی ہلکی خوشبو، وہی سکون اور وہی خاموشی، سب کچھ ویسا ہی لگا جیسے کسی نامکمل دعا کی دوبارہ قبولیت ہو گئی ہو۔ یہ سب کچھ پھر 2 دن بعد ہوا، اور پھر اس کے بعد جس سے یہ اتفاق کسی غیر مرئی قاعدے میں بدل گیا۔ ہر دوسرے یا تیسرے دن وہ کار وہاں موجود ہوتی، اسی مخصوص جگہ، اسی مخصوص وقت، اور میں جیسے اس لمحے کے انتظار میں ہوتا، چاہے خود کو تسلیم نہ بھی کرتا۔ وہ کبھی زیادہ بات نہ کرتی، نہ میرا نام پوچھا، نہ یہ کہ میں کون ہوں، کہاں رہتا ہوں، کتنا کماتا ہوں۔ بس کبھی کبھار جب میرے چہرے پر تھکن زیادہ نمایاں ہوتی تو نرمی سے پوچھ لیتی، کھایا کچھ؟ یا پھر ایک دن یوں ہی گاڑی چلاتے ہوئے بولی، ماں کیسی ہیں تمہاری؟
اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر چھپی ساری باتوں کو بغیر الفاظ کے پڑھ لیا ہو۔ میں اس سے کبھی نظریں ملا نہیں سکا، نہ ہمت ہوئی نہ ضرورت پڑی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ کب میرے اندر کچھ ٹوٹا ہے، کب میں پریشان ہوں، کب میرے دل کو کسی بات کی ضرورت ہے۔ فیکٹری کا کام وہی تھا، ویسی ہی مشینیں، ویسی ہی چیخیں اور ویسے ہی تھکن، مگر واپسی کا وہ وقت بس جیسے وہ میرے دن بھر کی مشقت کا انعام ہو۔ میرے قدم اس جگہ خود بخود چلنے لگتے جہاں اکثر وہ کار ملتی۔ کبھی وہ نہ آتی تو دل میں جیسے اداسی کا ایک سایہ سچا جاتا، اور جب وہ اچانک نمودار ہو جاتی تو دل جیسے بے وجہ خوشی سے بھر جاتا۔ کئی بار میں نے خود کو ٹوکا، سمجھایا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں ایک مزدور اور وہ جو بھی ہے کسی اور دنیا کی لگتی ہے، مگر دل اور دماغ کا کبھی میل ہوا ہے؟ دل تو بس اس کی کار کی چمک، اس کی خاموش نظروں اور اس نرم لہجے کی طرف کھینچتا جاتا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھتی، بہنیں کیسی ہیں، تو میں حیرت میں پڑ جاتا۔ میں نے تو کبھی بہنوں کا ذکر بھی نہیں کیا، پھر وہ کیسے جانتی ہیں؟ پھر خود کو سمجھاتا، شاید اس دن میں نے ماں کا ذکر کیا ہوگا، اور عورتیں ویسے بھی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ جان لیتی ہیں گھر کے حالات۔ میں خود ہی اپنے دل کو دلیلیں دینے لگتا۔ کبھی وہ خاموشی سے مجھے ایک پھل تھما دیتی، کہتی کچھ نہیں، بس ہاتھ میں دے دیتی، اور میں جیسے اس لمحے چھوٹا بچہ بن جاتا جسے پہلی بار کوئی ٹافی دیتا ہے۔ دل میں ایک ہلکی سی خواہش جاگنے لگی تھی، خواہش اس کی قربت کی، خواہش اس کی توجہ کی، خواہش اس کی ایک مسکراہٹ کی۔ میں اس خواہش سے لڑتا بھی رہا، شرماتا بھی، مگر جب وہ گاڑی آتی اور اس میں بیٹھ کر میرے دل کو سکون ملتا تو میں ہار جاتا۔ اس کے ساتھ بیٹھتی جیسے میرے اندر کی ساری تھکن مٹ جاتی، جیسے ایک پرانا زخم جو روز کھلتا تھا اس کے ساتھ مرہم پا لیتا۔ میں نے کئی بار خود سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ میں کیوں انتظار کرتا ہوں اس کا کا؟ میں کیوں خوش ہوتا ہوں جب وہ پوچھتی ہے، آج بہت تھکی لگ رہے ہو؟ ہم دونوں نے کبھی نام نہیں پوچھے، نہ اس نے بتایا کہ وہ کہاں رہتی ہے، نہ میں نے پوچھا۔ عجیب سا رشتہ بن چکا تھا، بغیر تعارف کے، بغیر وضاحت کے، خاموشی کا رشتہ۔ وہ کبھی کبھی میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دیتی اور میرے دل کے اندر کچھ پھول کھل جاتے۔ میرے جیسے تھکی ہارے انسان کو اس کی وہ ایک مسکراہٹ پورے دن کی مزدوری بھلا دیتی۔ ایک دن اس نے خود ہی کہا، تم بہت تھک جاتے ہو، کبھی اپنے لیے بھی جیا کرو۔ میں کچھ کہہ نہیں پایا، بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ دل چاہا کہ اس سے کہوں، آپ کی یہ چند لمحے کی صحبت ہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، شاید یہی میری زندگی کا واحد رنگ ہے، مگر نہ کہہ سکا۔ شاید اس لیے کہ ڈر تھا کہیں یہ خاموش رشتہ بھی ٹوٹ نہ جائے، کہیں وہ کار آنا بند نہ کر دے، کہیں وہ آنکھیں مجھے دوبارہ نہ دیکھیں۔ میں جانتا تھا جو خواب میرے دل میں سر اٹھا رہے ہیں وہ کسی امیر کار والی عورت کے لیے کتنے بے معنی ہیں، مگر خواب تو غریب کے بھی ہوتے ہیں نا۔ وہ بھی کسی کی باتوں میں امید ڈھونڈ لیتا ہے، کسی کے لمس میں پیار تلاش کر لیتا ہے، کسی اجنبی کی خاموشی میں چاہت پڑھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی فیکٹری کے شور میں بھی اس کی گاڑی کی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی چائے پیتے ہوئے ہاتھ رک جاتا کیونکہ یاد آتا کہ کل اس نے پوچھا تھا، آج کیا کھایا؟ اور مجھے اپنا خیال آ جاتا کہ شاید میں واقعی خود کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اس عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی میری زندگی میں ایک ایسا مقام بنا لیا تھا جہاں میں خود کو اہم محسوس کرنے لگا تھا۔ میری مجبوریوں کا بوجھ اس کی خاموش موجودگی میں ہلکا ہو جاتا۔ دل کی بات کوئی سن لے بغیر کہے تو وہ رشتہ عجیب مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے درمیان ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی اس کے لباس کی چمک یا کار کی قیمت پر دھیان نہیں دیا، میری نظر بس اس کی آنکھوں کی گہرائی میں الجھ گئی تھی، ایک خاموشی جس میں ہر دن تھوڑا سا اعتبار، تھوڑا سا مان اور تھوڑا سا احساس پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ اور یوں ہر دوسرے دن وہ کار میرا انتظار کرتی، یا شاید میں اس کا۔ کبھی وہ چند لمحے پہلے آ جاتی، کبھی میں، مگر ملاقات ہو ہی جاتی، جیسے تقدیر نے ہماری راہوں کو ایک مخصوص وقفے پر جوڑ دیا ہو۔ اور میں، ناصر، جو صرف بیوی بچوں کی فکر میں جینے والا مزدور تھا، اب ایک اجنبی عورت کی کار میں چند لمحوں کی صحبت کا اسیر بنتا جا رہا تھا۔ وہ عورت جو کچھ بتاتی نہیں تھی مگر سب کچھ جتا جاتی تھی۔ یہ انجان دوستی، یہ خاموش رشتہ میرے دل میں ہر دن کچھ اور جگہ بناتا جا رہا تھا، اور مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید، بس شاید، زندگی میں کسی خوبصورت موڑ پر میں بھی کسی کے لیے خاص ہوں۔ اور اس کی آنکھوں کی خاموشی مجھے یقین دلانے لگی تھی کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ انسان جب کسی کا ساتھ معمول بنا لے تو چھوٹے لمحے بھی یادگار بننے لگتے ہیں،
اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ لمحہ کیوں میرے دل پر نقش ہو گیا۔ اس دن فیکٹری میں کام کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ سپروائزر نے یوں ہی سب کے سامنے ڈانٹ دیا اور اوور ٹائم کے نام پر پھر 4 گھنٹے مزید مشینوں کی گھن گرج سہنا پڑی۔ ہاتھ جیسے پتھرا گئے تھے اور دل میں بس ایک تھکن سی بس گئی تھی۔ میں باہر نکلا تو دل میں یہ امید دبی دبی سی تھی کہ شاید آج وہ کار نہ آئے، لیکن جب سڑک کے کنارے وہی گاڑی چمکتی ہوئی نظر آئی تو دل جیسے سجدے میں چلا گیا۔ میں بے دہانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے سلام کیے بغیر فقط ایک نگاہ ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن اس دن دل کا بوجھ جیسے لبوں تک پہنچ گیا۔ میں نہ جانے کیوں بول اٹھا، کاش آپ میری باس ہوتی۔ یہ جملہ نکلا تو میرے اپنے کانوں کو عجیب لگا۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی حد پار کر دی ہو۔ میری گردن خود بخود جھک گئی اور میں نے تیزی سے نظریں کھڑکی کی طرف موڑ لیں کہ شاید وہ برا نہ مان جائے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے کیسی بے ساختہ ہنسی کہ مجھے لگا جیسے شہر کے سارے چراغ جل اٹھے ہوں، جیسے ساری فیکٹریوں کی مشینیں بند ہو گئی ہوں، جیسے آسمان سے کوئی روشنی نازل ہو گئی ہو۔ وہ ہنسی نہ زوردار تھی نہ مصنوعی، بس ہلکی سی نرم سی، بالکل ویسی جیسے کوئی پھول کھلتے وقت ہوا کو چومے۔ وہ ہنسی میرے دل میں اتر گئی اور میں جیسے چند لمحوں کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ میں نے شرمندہ ہو کر سر اور جھکا لیا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ سن لے گی، مگر اس نے نہ مذاق اڑایا نہ طنز کیا۔ اس نے فقط اتنا کہا، اگر میں تمہاری باس ہوتی تو تمہیں کبھی نہ تھکنے دیتی ناصر۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے میرا نام لیا۔ میں چونک گیا، دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تو کبھی اسے بتایا ہی نہیں تھا میرا نام۔ وہ جانتی کیسے تھی؟ کیا کسی نے بتایا یا اس کے پاس کوئی طریقہ تھا؟ لیکن اس لمحے ان سوالوں سے زیادہ اہم یہ تھا کہ اس نے کس لہجے میں میرا نام پکارا تھا، جیسے کوئی برسوں سے مجھے جانتی ہو، جیسے میرے دل کا ہر درد پڑھ لیا ہو۔ میرے ہونٹ خشک ہونے لگے، میں کچھ بول نہ سکا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں موند لیں، دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب خواب ہے، مگر ہاتھ کی انگلیوں میں اس کی دی ہوئی ٹھنڈی ہوا کا لمس تھا اور میرے دل کی دیواروں میں اس کی ہنسی کی گونج۔ یہ خواب نہیں تھا، وہ میرے سامنے تھی اور وہ ہنس رہی تھی میرے کسی معصوم سے جملے پر۔ اس ہنسی میں طنز نہیں تھا بلکہ ایک اپنائیت تھی، ایک ایسی نرمی جو صرف وہی لوگ دیتے ہیں جن کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے ایک پلک اس کی طرف دیکھا۔ وہ سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلا رہی تھی، مگر ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ ابھی بھی تھی، جیسے میرے لفظوں نے اس کے دل کو چھو لیا ہو۔ اس لمحے میرے اور اس کے بیچ کوئی خاموش پردہ گر گیا۔ مجھے لگا جیسے اب ہم اجنبی نہیں رہے، جیسے پہلی بار وہ میری زندگی کی حقیقتوں کو سننے کے بعد مجھ سے جڑ گئے ہو۔ اس کی وہ ایک بات، تمہیں کبھی نہ تھکنے دیتی، میرے دل پر برسوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گئی۔ پھر وہی خاموشی لوٹ آئی، مگر اس بار یہ خاموشی بوجھ نہیں، سکون تھی، جیسے ہم دونوں ایک ایسی گفتگو میں شریک ہو گئے ہوں جس میں الفاظ کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے میرے دل کی دیوار پر پہلی بار ہنسی کا ایک در کھولا تھا اور میں اس دروازے سے جھانکنے لگا تھا۔ مجھے اس کی ہنسی کی گونج ہر وقت یاد رہنے لگی، کام کے دوران، کھانے کے وقت، حتیٰ کہ سونے سے پہلے بھی۔ جب فیکٹری کی مشینیں چلتی تھیں تو ان کی گڑگڑاہٹ میں بھی وہ ہنسی سنائی دیتی تھی۔ میں جانتا تھا یہ پاگل پن ہے، لیکن غربت اور محرومی میں جینے والا انسان اگر ہنسی کا خواب بھی نہ دیکھے تو جیے کس کے لیے؟ اس دن پہلی بار ہمارے درمیان ایک انسانی لمس پیدا ہوا، لفظوں کا، ہنسی کا، ایک احساس کا۔ نہ اس نے ہاتھ چھوا نہ میں نے کچھ مانگا، مگر پھر بھی جیسے دلوں کے درمیان ایک نرم سا دھاگا بن گیا ہو۔ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، صرف ایک خوبصورت کار میں بیٹھی سنجیدہ عورت نہیں، بلکہ ایک ایسی ذات جس کے دل میں نرمی ہے، احساس ہے اور شاید تھوڑا سا جھکاؤ بھی۔ یہ احساس میرے لیے بہت تھا، اتنا کہ اس رات میں نے ماں سے چھپ کر پہلی بار مسکرا کر کھانا کھایا۔ میری ماں حیران ہوئی، بولی، ناصر، آج تمہارا چہرہ ہلکا ہلکا چمک رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس دل میں سوچا، کاش اماں تم جان سکتی کہ تمہارا بیٹا کسی کی ہنسی سے جی اٹھا ہے۔ پھر ہر ملاقات میں ایک نئی حرارت آ گئی۔ ہم اب بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر وہ خاموشی اب اجنبی نہ تھی۔ کبھی وہ ہنستے ہوئے صرف ایک بات کہتی، تم ہر وقت اتنے سنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ اور میں نظریں چرا لیتا۔ کبھی وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلاتی اور میں دل ہی دل میں خود کو سنبھالنے لگتا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس دن کی ہنسی نے میرے اندر ایک چراغ جلا دیا تھا،
روشنی کا، امید کا اور شاید محبت کا بھی۔ کبھی کبھی فیکٹری سے واپسی پر میں تھکا ہارا نہ ہوتا، بلکہ صرف جلدی وہاں پہنچنے کی خواہش میں کام ختم کرتا۔ میرے قدم اس جگہ کی طرف بھاگتے اور دل میں دعا ہوتی کہ وہ کار آج ضرور آئے، صرف ایک بار، صرف چند لمحے، صرف وہ ہنسی دوبارہ سننے کے لیے، اور اگر وہ نہ آتی تو دل ایک انجانے دکھ میں ڈوب جاتا، جیسے کوئی قیمتی چیز چھن گئی ہو۔ میں خود کو سمجھاتا، ناصر ہوش کر، تو کچھ سوچ رہا ہے جو تیرے حق میں نہیں، مگر دل کہتا وہ جو ہنسی تھی وہ جھوٹی نہیں تھی۔ اور یوں اس ایک ہنسی نے میرے اور اس کے بیچ پہلا لمس قائم کیا، ایک ایسا لمس جو نہ ہاتھوں سے محسوس ہوتا ہے نہ لفظوں سے، بلکہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ اب میں جان چکا تھا، یہ عورت، یہ کار، یہ روز کی ملاقات، یہ سب کچھ بس اتفاق نہیں ہے، کچھ ہے جو میرے نصیب کی لکیر میں چپکے سے آ کر شامل ہو گیا ہے، کچھ ہے جو ہر دن میرے دل کے اندر نرمی اتارتا جا رہا ہے۔ اور شاید وہ ہنسی ہی پہلا قدم تھا اس راز کی طرف جو بھی پوری طرح کھلا نہیں تھا۔ پھر وہ رات آئی، وہ رات جس میں نیند کے ساتھ کچھ اور بھی میرے اندر اتر آیا، کچھ ایسا جو میں جاگتے بھی نہ سمجھ پایا تھا۔ اس دن میں معمول سے پہلے ہی سو گیا تھا۔ ماں نے پوچھا، ناصر بخار تو نہیں؟ میں نے صرف اتنا کہا، نہیں اماں، بس تھکن زیادہ ہے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں تھکا نہیں تھا، بس اندر کچھ گھرا ہوا سا تھا، ایک عجیب سا احساس، ایک بے نام سی کشش جو دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹا تو اس کی آواز، اس کی ہنسی اور اس کی وہ باتیں ذہن میں گونجنے لگی۔ آنکھیں بند کی تو سارا منظر صاف دکھائی دینے لگا، وہی گاڑی، وہی سرد شامی، وہی نرم لہجہ۔ نہ جانے کب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن وہ نیند خواب سے زیادہ ایک دروازہ تھی، اس دروازے کی طرف جس کے پیچھے میرا اپنا دل چھپا ہوا تھا۔ میں نے خود کو ایک پرانے اجلے سے مکان میں پایا۔ در و دیوار سیاہی مائل تھے، مگر چھت سے سفید روشنی ٹپک رہی تھی، جیسے چاندنی اندر بہہ آئی ہو۔ دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں اور فرش پر کسی زمانے کی نرم دری۔ کمرے کے وسط میں وہ بیٹھی تھی، ہاں وہی عورت، لیکن کچھ مختلف۔ اس کا لباس مکمل سفید تھا، مگر وہ سفید کسی کپڑے کا نہیں لگتا تھا، جیسے چمکدار دھند ہو جو صرف اسی کے گرد لپٹی ہو۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، نظریں جھکائے، ہاتھوں میں جیسے کچھ سنبھالا ہوا ہو۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے، نہ میں چلنا چاہتا تھا نہ میں رک سکتا تھا۔ میں جیسے کسی اور طاقت کے زیر اثر تھا، جیسے کسی گہرے راز میں داخل ہو رہا ہوں۔ جو ہی میں قریب پہنچا، اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، میرے قریب آ جاؤ، تمہیں آرام دوں گی۔ اس کی آواز کوئی عام آواز نہیں تھی، جیسے ایک ساتھ کئی لہجے بول رہے ہوں، جیسے کوئی گہری گرج، جیسے پانیوں کے نیچے سے ابھرتی آواز، جیسے کسی پہاڑ کی کھو میں گونجتی پکار۔ میں ٹھٹک گیا، ایک لمحے کے لیے قدم رک گئے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خواب میں بھی مجھے پسینہ آنے لگا، سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے مجھے پکڑنے والی ہو، جیسے میری ساری تھکن، ساری بھوک، ساری جدوجہد کو ختم کرنے والی ہو۔ اس کی انگلیوں کے گرد روشنی لپٹی ہوئی تھی اور وہ روشنی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی، سفید روشنی جیسے تیز ہو گئی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہونے لگی، جیسے وہ صرف مجھے نہ دیکھ رہی بلکہ میرے اندر جھانک رہی ہو۔ اور پھر اس کی لبوں سے ایک اور جملہ نکلا، میں تمہیں آرام دوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا میں کسی گہرے غار میں گر رہا ہوں اور نیچے بس اس کی آواز گونج رہی ہے، بار بار، آرام دوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ میں چیخا، یا شاید چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس آواز نے سب کچھ نگل لیا اور اگلے ہی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے کمرے میں تھا، چاروں طرف اندھیرا، پنکھا خاموش اور میں خود پسینے میں شرابور۔ میری سانسیں بے قابو تھی، جیسے دوڑ کے آیا ہوں، سینہ اٹھا ہوا جیسے دل ابھی بھی خواب کی گہرائی سے نکلنے سے انکاری ہو۔ کمرے میں ماں کی ہلکی سی کرہ سنائی دی، وہ شاید نیند میں کروٹ بدل رہی تھی، اور میری چھوٹی بہن کے سانسوں کی آواز جیسے مجھے حقیقت میں واپس لانے لگی۔ میں بستر پر بیٹھ گیا، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور دل میں ایک ہی سوال گونجنے لگا، یہ کیا تھا؟ یہ خواب تھا یا کچھ اور؟ اس کا چہرہ، اس کی آواز، وہ سفید روشنی، وہ پرانا گھر، سب کچھ حقیقت جیسا لگا۔ میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، پسینہ اب بھی بہہ رہا تھا،
دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا اگر کوئی قریب ہوتا تو وہ سن لیتا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اندھیرا ساکت تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی بدلی چھائی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ پانی پینے کے لیے اٹھا۔ پانی پیتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے خود سے پوچھا، یہ کیا تھا ناصر؟ تو کیسا خواب دیکھ رہا ہے؟ ایک عورت جو روز لفٹ دیتی ہے اب تیرے خواب میں آ رہی ہے، اور وہ بھی ایسی باتیں، ہمیشہ کے لیے آرام۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا، جیسے یہ سب کچھ محض اتفاق نہ ہو، جیسے وہ عورت کوئی عام عورت نہ ہو، جیسے اس کے ساتھ میرا رشتہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ مگر میں نے خود کو سنبھالا، سر جھٹکا اور واپس لیٹ گیا۔ مگر نیند اس رات پھر نہیں آئی۔ میں پل پل جاگتا رہا اور ذہن میں اس کی آواز گونجتی رہی، میرے قریب آ جاؤ، تمہیں آرام دوں گی۔ اب اس کے ساتھ میری روز کی ملاقاتیں پہلے جیسی نہ رہی۔ میرے دل میں ایک نرم سا وسوسہ بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ کار رکتی تو میں اب ہلکی سی گھبراہٹ سے اس کی طرف دیکھتا، جب وہ بولتی تو میں اس کے الفاظ میں کچھ تلاش کرنے لگتا، کوئی اشارہ، کوئی مطلب۔ ایک دن اس نے خود ہی کہا، آج تم بہت چپ ہو ناصر، سب ٹھیک ہے؟ میں نے نظریں چرا لیں اور صرف اتنا بولا، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے آگے دیکھنے لگی، اور تب میں نے محسوس کیا اس کے چہرے پر آج روشنی کچھ زیادہ تھی، جیسے وہ خواب میں نظر آئی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ جانتی ہے، جیسے وہ میرے خواب میں آ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کیا اور کیوں؟ یہ سوال میرے اندر جم گئے۔ میں اب صرف اس سے نہیں، اپنے آپ سے بھی الجھنے لگا تھا۔ اس دن میں حسب معمول دروازہ کھول کر بیٹھا تو اس نے پہلے سلام نہیں کیا، نہ ہی کوئی رسمی مسکراہٹ دی۔ وہ کار چلاتے چلاتے ذرا سا میری طرف جھکی اور ایک سوال کیا، بہت سیدھا، بہت سادہ اور بہت گہرا، تم اکیلے ہو؟ میرے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سڑک پر تھیں، مگر سوال میرے اندر کہیں گہرائی تک اتر چکا تھا۔ نہ جانے کیوں سے ایک سوال میں میرے باپ کی موت کی خبر تھی، ماں کی بوڑھی آنکھیں تھیں، بہنوں کی شادی کی فکروں کا بوجھ تھا، فیکٹری کی مشینوں کا شور تھا، اور میرا ہر وہ آنسو چھپا ہوا تھا جو میں ہمیشہ نگل جاتا تھا۔ میں نے لب کھولے تو آواز بے جان سی تھی، جیسے کسی نے میری سانسیں چھین لی ہوں۔ اکیلا نہیں ہوں، مگر سہارا صرف میں ہوں۔ بیوہ ماں ہے، 2 چھوٹی بہنیں ہیں، ابا کی وفات کو 8 سال ہو چکے، ماں کو شوگر ہے اور بہنوں کی عمر بڑھ رہی ہے۔ بس میں ہی سب کچھ ہوں۔ گاڑی کی رفتار ذرا کم ہو گئی، باہر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس جیسے دھند میں ٹکرانے لگی، مگر اندر گاڑی کی خاموشی میں جیسے میرا پورا ماضی گونجنے لگا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کے سامنے اپنی زندگی کھولی تھی، ایک ایسی عورت کے سامنے جو اب تک میرے لیے ایک راز تھی، اور میں اس کے لیے بس ایک سوال۔ چند لمحے گزرے، وہ کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں میں کوئی تبدیلی نہ تھی، مگر اس کی خاموشی بول رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو، اور شاید محسوس بھی کر رہی ہو۔ پھر اچانک اس نے کہا، تم تھک گئے ہو ناصر۔ یہ جملہ، یہ 4 لفظ، مجھے لگا جیسے میرے کندھوں پر سے ساری تھکن، سارا بوجھ ایک لمحے کو کسی اور نے محسوس کر لیا ہو، جیسے برسوں بعد کسی نے میرے اندر کی فریاد سن لی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، حیران ہو کر۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ میں نے تو کبھی بتایا نہیں۔ وہ مسکرا دی، ایک ایسی مسکراہٹ جو نرم تھی اور جیسے پرانے تالوں کی چمک رکھتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز نہیں تھا، نہ سوال کا گول مول جواب۔ تم نے کبھی چھپایا ہی نہیں ناصر۔ یہ جملہ سن کر میں جیسے پل بھر کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ اس کی آواز میں اتنی شفقت تھی، اتنی شناسائی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو، یا شاید میرے ساتھ جیتی آئی ہو۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا پر زبان ہلکی ہو گئی۔ اندر بس ایک ہی جذبہ ابھرا۔ وہ پہلی بار میرے دل کے بہت قریب لگنے لگی۔ ایک اجنبی عورت جو صرف لفٹ دیتی تھی، اب میری درد کی گواہ بن گئی تھی۔ وہ لمس تھا جو جسم سے نہیں، روح سے جڑتا ہے۔ اس کے بعد پورا راستہ خاموش رہا، مگر وہ خاموشیاں پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب وہ سکوت نہیں، قربت تھا۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، مگر میرے دل میں جیسے اس کے سوالوں نے کچھ روشن کر دیا ہو، جیسے اس نے میرے اندر کی گھٹن نکال دی ہو، جیسے برسوں بعد کسی نے میرے دکھ کو لفظ دیے ہوں۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ میں کسی کے لیے قابل ذکر ہوں، اور شاید پہلی بار میں نے یہ چاہا کہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اس رات جب میں گھر پہنچا تو دروازہ کھولتے ہی ماں نے مجھے غور سے دیکھا۔ آج کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو ناصر، خیریت ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا،
बस अम्मा, आज किसी ने पूछ लिया था कि मैं अकेला हूं या नहीं। माँ ने हैरत से पूछा। कौन? मैंने कहा, बस एक अजनबी, मगर दिल के बहुत करीब। फिर मैं कमरे में गया, छत को देखते देखते बिस्तर पर लेट गया। नींद आई, मगर उस रात कोई ख्वाब नहीं आया, शायद इसलिए कि मेरे दिल में पहली बार सुकून उतरा था। मैं जागते में भी महसूस कर रहा था कि कोई है जो मुझे समझता है, जो मेरे नाम को जाने के बगैर भी मेरे दुख को पहचानता है, जो कहता है तुम थक गए हो नासिर, और जो मेरी ज़िंदगी के बोझ में कुछ लम्हों का हल्का लफ्ज़ भेजकर मुझे थाम लेता है। उस औरत का सवाल, उसकी मुस्कुराहट और उसकी वो एक जुमला, तुमने कभी छुपाया ही नहीं, मेरे अंदर के सारे दरवाजे खोल गया था। अब मैं उससे अजनबी नहीं रहा और ना वो मेरे लिए एक राज रही। अब हम एक दूसरे के लम्स में थे, एक ऐसी कुर्बत में जिसका अभी सिर्फ आगाज हुआ था। उस दिन आसमान पर बादल कुछ ज़्यादा गहरे थे, जैसे शाम छा जाने से पहले ही रात का ऐलान करने लगे हों। मैं हस्बे मामूल फैक्ट्री से निकला, थकन से चूर, मगर दिल में वही बेनाम सी खुशी लिए कि शायद आज भी वो आएगी। वही गाड़ी, वही नर्म सी आवाज़, वही बेलफ्ज़ सा रिश्ता जो धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। और जैसे दुआ पूरी हो जाए। वो कार अगली मोड़ पर खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर कुछ मुख्तलिफ सा तासुर था, ना वो हंसी, ना वो मखसूस मुस्कुराहट। दरवाज़ा खोलती उसने बस इतना कहा, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। मैं ठटक गया, कुछ बोलने ही वाला था कि उसने नरमी से लेकिन अटल लहजे में कहा, गाड़ी कुछ देर में गर्म हो रही है और बारिश भी शुरू होने वाली है। तुम भीग गए तो बीमार हो जाओगे। मेरे बंगले पर चलो, बस एक कप चाय पीकर निकल जाना। मैंने झिझकते हुए कहा, मैम, माँ परेशान हो जाएगी, देर हो गई तो। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे जैसे लोग आराम डिजर्व करते हैं नासिर, बस चंद लम्हों का सुकून। मैं वादा करती हूँ देर नहीं करूँगी। उसके लहजे में कैसी अपनाहट थी जो मेरे कदमों को बांधने लगी। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ अजीब है, कुछ गैर मामूली, लेकिन जिस्म जैसे उसकी मर्जी के ताबे हो चुका था। मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ गई। रास्ते में हम दोनों खामोश थे। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा, तेज़ बारिश, स्याह आसमान और गाड़ी के शीशों पर धुंध की तय, जैसे हर मंजर हमें एक नई दुनिया की तरफ धकेल रहा हो। शहर के रोशन रास्ते पीछे रह गए और अब हम एक सुनसान सड़क पर थे, जिसके दोनों जानिब दरख्तों की कितारें थीं और फजा में एक ऐसी खामोशी जैसे कोई सांस रोककर सुन रहा हो। आखिरकार गाड़ी एक पुरशको गेट के सामने रुकी, जिस पर पुराने वक्तों के तर्ज की कुनंदाकारी थी। एक लंबी दीवार के पीछे कालीशान बंगला नीम अंधेरे में नजर आ रहा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, दिल की धड़कन तेज हो गई। बंगले का बैरूनी माहौल कुछ अलग सा था, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। दरख्तों की शाखें झुककर आसमान को चूम रही थीं और सामने बरामदे में पीला जर्द बल्ब हल्की रोशनी दे रहा था। औरत ने मुझे इशारा किया और मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का मंजर मेरे कदमों को रोकने के लिए काफ़ी था। एक वसी हाल, जिसकी दीवारों पर पुराने तर्ज की पेंटिंग्स, छत से लटकता हुआ शीशे का झाड़ फानूस और फर्श पर मखमली कालीन, हर चीज़ खामोश और साकत, यहाँ तक कि मेरी अपनी सांसें भी गूंजने लगी। मैंने धीरे से पूछा, यहाँ और कोई नहीं? वो मुड़ी, आहिस्ता से बोली, ये जगह खामोशी पसंद करती है और तुम भी शायद कुछ लम्हे इस खामोशी के मुस्तहिक हो। उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मगर उसका जुमला मेरे अंदर कहीं छू गया। मैं अंदर बढ़ता गया, हर कदम पर कुछ अनजान सा एहसास जैसे मेरे गिर्द लिपटने लगा हो। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे मैं किसी ख्वाब में दाखिल हो रहा हूँ या किसी और ज़माने में। वो मुझे एक सजे हुए कमरे में ले गई, जहाँ एक खूबसूरत सोफ़ा और सामने की खिड़की से बागीचा नज़र आता था। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और ख़ुद किचन की तरफ चली गई। मैं अकेला उस पुरस्कार सन्नाटे में बैठा रहा। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कमरे की दीवारों पर अजीब सी तहरीरें थीं, जैसे किसी पुरानी ज़ुबान के निशानात, जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। एक लम्हे को तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि यहाँ से उठकर चला जा, मगर उसके लम्स जैसी नरमी मेरी सोचों को रोक रही थी। कुछ ही देर में वो चाय लेकर आई, सफ़ेद कप में सब्ज रंग की खुशबूदार चाय, जो आम न थी। मैंने चाय का घूंट लिया तो जिस्म में एक अजीब सी राहत उतरने लगी, जैसे थकन एक लम्हे में तहलील हो गई हो। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। उसके बाल कदरे भीगे हुए थे और रोशनी में उसका चेहरा कुछ ज़्यादा रोशन लग रहा था। उसने एक बार फिर वही जुमला दोहराया, ये जगह तुम्हें आराम देगी नासिर। मैंने उसकी आंखों में देखा, न जाने क्यों उनमें कुछ और नज़र आ रहा था, कोई ऐसा अक्स जैसे मैं पहले कभी न देख पाया हूँ।
वो नज़रें जो मेरी हड्डियों तक उतर गईं। दिल में एक धड़का सा महसूस हुआ। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, मैम आप कौन हैं? वो मुस्कुराई, बहुत आहिस्ता, बहुत गहरे अंदाज में, जैसे मेरी रूह को जानती हो। ये सवाल तुम्हें वक्त बता देगा नासिर। अभी तो सिर्फ तुम्हारा दिल जानता है कि तुम कहाँ हो। मेरे जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई। उसकी आवाज़ में कोई राज था, कोई ना खुलने वाला पर्दा। उसी लम्हे बिजली का हल्का सा झमाका हुआ और फानूस की रोशनी तेज़ होकर फिर मद्धम हो गई। मैं चौंक गया। उसने मुझे देखा, जैसे कह रही हो डरने की ज़रूरत नहीं, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ पड़ने लगा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था और उसकी आंखें जैसे मुझे किसी और दुनिया में ले जाना चाहती थीं। और फिर मैंने उस लम्हे फैसला कर लिया कि मैं रुकूंगा, मैं उस राज को जानूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। आसमान साफ था, हवा में नमी कम, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। रात मेरी छोटी बहन साइमा को अचानक बुखार हुआ था, मगर सुबह होते होते वो बुखार हिज़ानी कैफियत में बदल चुका था। माँ रो रही थी। मेरी दूसरी बहन घबराहट में सिर्फ दुआएं मांग रही थी और मैंने कुछ समझे बगैर उसे उठाया और करीबी सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ा। रास्ते भर उसके जिस्म से उठती हुई गर्मी, उसकी बंद होती आंखें और माँ की अल्लाह खैर करे की सदाएं मेरे कानों में गूंजती रहीं। अस्पताल पहुंचा तो इमरजेंसी में कमज़ोर बेड पर उसे लिटा दिया गया। नर्स ने दवाइयों की फहरिस्त दी और डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, टेस्ट, इंजेक्शन्स और बुखार की वजह समझने के लिए फौरी खून के नमूने लेने होंगे। लेकिन मेरी जेब खाली थी। सिर्फ 150 रुपये थे मेरे पास, वो भी माँ के दुपट्टे में बांधे गए आखिरी पैसे। मैं निगरान कमरे के बाहर बेंच पर सर झुकाए बैठा था। दिल अंदर से चटक रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। यही तो वो लम्हे थे जिनके लिए बाप की जगह मैंने कंधे सीधे किए थे। मगर आज मेरे कंधे झुकने लगे थे। अचानक मेरे सामने एक साया आकर रुक गया। मैंने सर उठाया तो वही औरत, वही पुरस्कार, पुरवकार, नरम लहजा, गहरी आंखों वाली औरत जो मेरे ख्वाबों, दिनों, रातों और सोचों में शामिल हो चुकी थी। वो मेरे सामने खड़ी थी, जैसे बरसों से मेरा इंतज़ार कर रही हो। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने बगैर कुछ कहे वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये ले लो नासिर और फौरन डॉक्टर को बुलाओ, वक्त कम है। मैं सख्ते में था। दिल में कई सवाल बैक वक्त उभरे, मगर जुबान से कुछ ना निकल सका। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन आंखों में वही रोशनी जो पहले भी मेरे दिल की परतें छू चुकी थी। मैंने हाथ कांपते हुए लिफाफा पकड़ा और उसके कहने पर फौरन दौड़कर डॉक्टर के पास गया। दवा ली, ब्लड टेस्ट करवाया और साइमा का इलाज फौरी तौर पर शुरू हो गया। उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी, आंखों में हल्की सी नमी वापस आई तो मैंने शुक्र का पहला सजदा दिल में किया। कुछ देर बाद मैं वापस उस औरत के पास आया जो अस्पताल के खामोश कोने में खड़ी बाहर का मंजर देख रही थी, जैसे जानती हो कि मैं क्या पूछने आ रहा हूँ। मैंने हिचकिचा कर पूछा, आपको कैसे पता चला कि मेरी बहन बीमार है? वो मुड़ी और बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं, मगर उनमें वही पुरस्कार सुकून था। उसने बहुत आहिस्ता से कहा, मुझे तुम्हारी तकलीफ महसूस होती है नासिर। मैं हैरान रह गया। कैसे? वो खामोश रही। एक लम्हे के लिए सिर्फ मुझे देखती रही, जैसे कोई बंद दरवाज़ा अंदर से खटखटाया जा रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से नज़रें झुका ली और कहा, तुम्हारी हर खामोशी, हर दुख, हर सोच शायद मैं सुन सकती हूँ। शायद मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानने लगी हूँ। उस लम्हे मेरे अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हुई जो कभी किसी इंसान के लिए नहीं हुई थी। शुक्र, हैरत, खौफ और कशिश सब एक साथ मेरे वजूद में तैरने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ मैम। अगर आप ना होती तो शायद आज। वो दरमियान में बोली, तुम कुछ ना कहो, शुक्र की ज़रूरत नहीं। मैंने कुछ ख़ास नहीं किया। तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं, खुद कभी किसी के सहारे के आदी नहीं होते। आज बस एक लम्हे को मैं तुम्हारा सहारा बन गई। मैं चुप हो गया। मेरे अंदर सवालात जन्म लेने लगे। आखिर ये औरत कौन है? हर बार वो वहाँ कैसे आ जाती है जहाँ मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? मेरे ख्वाब, मेरी नींद, मेरा दिल, मेरी ज़िंदगी, वो हर जगह क्यों नज़र आने लगी है? और आज तो वो मेरी खामोश फरियाद सुनकर अस्पताल आ गई। क्या वाकई वो आम औरत है या कुछ और? मेरी सोचें उलझने लगी, मगर उसके सामने सब धुंधले हो गए। उसके बाद जब वो चली गई, मैं उसके कदमों के निशान को देर तक देखता रहा, जैसे ज़मीन पर कोई शफाफ अक्स रह गया हो।
جیسے روشنی کا کوئی حالہ دیر تک میری نظروں میں رچ بس گیا ہو۔ اسپتال کی دیواریں، شور، دوائیں سب دھندلے لگنے لگے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی، ایک گہرا لمس میرے وجود پر نقش ہو چکا تھا۔ بارش ایک عجب شے ہے، باہر کی زمین کو گیلا کرتی ہے، اندر کے جذبوں کو بیدار۔ اس دن بھی ایسی ہی بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان کسی دیرینہ دکھ کو آنسوں میں دھو رہا ہو۔ ہوا میں نمی اتنی تھی کہ سانس لیتے ہوئے بھی لگتا جیسے رگوں میں بوندیں بہنے لگی ہوں۔ فیکٹری سے نکلنے کے بعد میں حسب معمول اسی سنسان سڑک پر کھڑا تھا جہاں برسوں سے خود کو کھڑا دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ تنہائی صرف میری نہ تھی۔ کار کی وہ سجی ہوئی روشنی، وہ مخصوص رفتار سے چلتی گاڑی، اور وہی پرکشش عورت، میری خاموش ہمسفر، آج بھی سامنے آن رکی۔ مگر آج کچھ الگ تھا، شاید موسم، شاید میرے اندر کا موسم۔ جیسے میں گاڑی میں بیٹھا، اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے بغور دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں اور آہستہ سے کہا، بارش بڑھ گئی ہے، ہم تھوڑی دیر یہیں رکیں گے۔ میں خاموش رہا۔ شیشے دھندلے ہو چکے تھے، باہر کی تیز بارش کی آواز اندر گونج بن چکی تھی، اور گاڑی کے اندر کا ماحول وہ حد سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے سر کو قدرے جھکایا، مگر بدن میں جو لرزہ تھا وہ چھپ نہ سکا۔ نہ جانے بارش کی ٹھنڈ تھی یا اس کی قربت کا اثر، لیکن میں واقعی کانپ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک جملہ کہا جو میرے پورے وجود میں لرزہ پیدا کر گیا۔ تم کانپ رہے ہو ناصر، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، جیسے وہ میرے اندر کے طوفان کو پڑھ سکتی ہو۔ میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہی تھی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں جیسے سینے سے باہر سنائی دینے لگی۔ میں چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ اس لمحے میں صرف ناصر نہیں تھا، میں ایک بوجھ سے تھکا ہوا انسان تھا جسے پہلی بار کسی نے لمس کی اجازت دی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے نرم، گرم، مطمئن ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بس وہ لمحہ، وقت تھم گیا، بارش کی آواز مدھم ہو گئی، دل کی دھڑکنیں بلند ہو گئی، میرے اندر جیسے بجلی دوڑ گئی ہو۔ اس کے ہاتھ کا لمس میرے پورے جسم میں ایک ایسی سنسناہٹ لے آیا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہ وہ کوئی جنسی لمس تھا، نہ کوئی زبردستی، بلکہ وہ ایک روحانی ربط تھا، جیسے برسوں سے کسی نے میری ٹوٹی ہوئی روح کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہو۔ میں نے نظریں نیچی کر لی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہ رہی۔ میرے ہونٹ کپکپا رہے تھے اور زبان گنگ، خاموشی کے اندر جیسے چیخیں چھپی ہوں، یا شاید وہ خوشبو ہو جو برسوں کے دکھوں کو پگھلا دے۔ اس نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا، بلکہ اپنی انگلیوں کو تھوڑا اور مضبوطی سے لپیٹ لیا اور آہستہ سے بولی، تم جیسے مرد نایاب ہوتے ہیں ناصر۔ میں نے اپنے اندر کچھ ٹوٹتے ہوئے جوڑتے محسوس کیا۔ یہ تعریف نہیں تھی، یہ تسلی نہیں تھی، یہ کوئی دل لبھانے والا جملہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ وہ شناخت تھی جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ خود کو گم پایا، ماں کے بیٹے، بہنوں کے بھائی، فیکٹری کے مزدور، مگر آج پہلی بار میں کسی کی نظر میں خود ناصر بن کر ابھرا۔ بارش بڑھتی گئی، گاڑی کے شیشے مزید دھندلے ہو گئے، اور اندر صرف دو دلوں کی دھڑکن باقی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ طاقت تھی جو میرے اندر کے ڈرے سہمے، تھکے انسان کو تھپک رہی تھی۔ میری آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے، مگر میں نے انہیں چھپایا۔ میں ایک مرد ہوں، مگر اس لمس نے مجھے رونا سکھایا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اس دن، اس گاڑی میں، اس لمس میں نے خود کو پہلی بار بے قابو لیکن مکمل محسوس کیا۔ اس نے کچھ اور نہیں کہا، میں نے کچھ اور نہیں پوچھا، مگر جو جاننا باقی تھا وہ میرے دل میں سوال بن کر پلنے لگا۔ یہ عورت کون ہے؟ یہ لمس انسان کا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ خاموشی روحوں کو کیوں چھو رہی ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ یا پھر کچھ اور؟ بارش کے بعد کی راتیں کچھ زیادہ خاموش ہوتی ہیں، خاص طور پر اس بنگلے میں جہاں وقت خود بھی شاید رک گیا ہو۔ اس دن موسم صاف تھا، آسمان پر ستارے تھے، مگر میرے دل میں عجیب سی ہلچل، جیسے کوئی اندیکھے سوال میرے ساتھ ساتھ سانس لے رہا ہو۔ میں پہلی بار اس بنگلے میں کچھ زیادہ دیر ٹھہرا تھا۔ وہ خود چائے بنانے میں مصروف تھی، اور میں کمرے کے کونے میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ پچھلے چند ہفتے جیسے خواب کی طرح میرے سامنے تھے، ہر دن کی لفٹ، ہر بارش کی آواز، اس کا لمس، اس کی مسکراہٹ، اس کا مجھ سے ناصر کہہ کر مخاطب ہونا، جیسے میں کسی اور ہی دنیا کا مسافر بن چکا ہوں۔ اس کا وجود اب میرے دل کا ایک حصہ بنتا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی ذات میں کچھ ایسا بھی تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔
جیسے ہر بات کے پیچھے کوئی اور بات چھپی ہو۔ وہ جب چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف گئی تو میں یوں ہی آہستہ آہستہ اس بڑے ہال سے گزرتا ہوا اس راہداری کی طرف نکل گیا جہاں پہلی بار آتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ راہداری طویل اور خاموش تھی، دائیں بائیں دروازے لیکن سب بند۔ ایک دروازہ خاص طور پر دوسرے دروازوں سے الگ تھا، نہ صرف رنگ میں بلکہ اس کے سامنے پھیلی روشنی میں بھی فرق تھا۔ باقی دروازوں کے سامنے گہرا سایہ تھا۔ اس دروازے کے نیچے سے ہلکی سبز روشنی جھانک رہی تھی، جیسے اندر کچھ سانس لے رہا ہو۔ میں آہستہ آہستہ اس دروازے کے قریب پہنچا۔ قدموں کی آواز خود میرے لیے اجنبی ہو گئی تھی۔ اس لمحے میری سانسیں مدھم ہو گئیں، دل کی دھڑکن جیسے سینے کے اندر سے چیخنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر دروازے کو چھوا تو لکڑی جیسے ٹھنڈی، گیلی اور زندہ تھی۔ میں جھک کر نیچے سے آنے والی روشنی کو دیکھنے لگا اور تبھی وہ سایہ نظر آیا، ایک سایہ جو انسانی نہیں تھا، لمبا، بہت ہی لمبا، کندھوں سے جھکا ہوا، جیسے جھکا جھکا کر چلتا ہو۔ اس کی حرکت میں انسانوں جیسا توازن نہ تھا اور نہ ہی اس کے پاؤں کی سمت واضح تھی، وہ جیسے زمین پر تیر رہا ہو۔ میں ساکت رہ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نہ جانے وہ سایہ تھا یا کوئی عکس، لیکن اس میں کوئی ایسی توانائی تھی جس نے میری ریڑھ کی ہڈی کو برف میں بدل دیا۔ میں دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھولنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے وہی مانوس آواز آئی، ناصر۔ میں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، وہ کھڑی تھی، اس کی سانسیں معمول سے کچھ تیز، چہرے پر وہ روایتی سکون نہ تھا بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ اس نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑا، بالکل ویسے جیسے بارش والے دن، اور آہستہ سے کہا، ادھر مت جایا کرو، وہاں یادیں قید ہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے آرام سے اپنے ساتھ لے کر چلنا شروع کیا، جیسے ایک ماں کسی خوفزدہ بچے کو لے جائے۔ اس کا لمس اب بھی نرم تھا لیکن اس میں ایک طاقت تھی جو میرے اندر کے خوف کو باندھ رہی تھی۔ ہم واپس لاؤنج میں آ گئے۔ اس نے صوفے پر بٹھایا، چائے میرے سامنے رکھی اور بغیر کچھ پوچھے آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم ٹھیک ہو ناصر؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں میں، مگر اندر طوفان تھا، وہ سایہ، وہ سبز روشنی، وہ لمحہ، جیسے کسی ایسے دروازے کی جھلک مل گئی ہو جس کے پیچھے کئی صدیوں کے بھید چھپے ہوں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ بنگلہ، یہ کمرہ، وہاں کیا ہے؟ وہ مسکرائے، مگر وہ مسکراہٹ میرے اندر اترنے کی بجائے مجھے اور الجھا گئی۔ ہر گھر میں کچھ کمرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت بند کر دیتا ہے ناصر، وہاں صرف یادیں ہوتی ہیں اور یادیں بعض اوقات سائے بن جاتی ہیں۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے ہونٹ سوکھنے لگے۔ دل نے کہا، پوچھو، بتاؤ، تم کون ہو؟ تمہیں میری تکلیف کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تمہیں میرے خواب میں کیوں دکھائی دیتی ہوں؟ تمہارا لمس ایسا کیوں ہے جیسے کوئی اور دنیا چھو رہی ہو؟ مگر میں خاموش رہا، صرف اس کی آواز سنتا رہا جو میرے حواس کو سہلاتی رہی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ میں اجازت لے کر اٹھا مگر اس رات میں نے پیچھے مڑ کر اس دروازے کی طرف ایک آخری نظر ڈالی۔ روشنی بند ہو چکی تھی مگر میرے دل میں ایک دروازہ کھل چکا تھا، شک کا، حیرت کا اور حقیقت کا۔ اب میں جان چکا تھا وہ عورت عام نہیں ہے، اس کا لمس، اس کی موجودگی، اس کا سایہ، سب کچھ انسانی دائرے سے باہر ہے، لیکن میں اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید وہ کچھ بھی ہو، میں اس سے جڑ چکا تھا۔ وہ صرف ایک عورت نہیں رہی تھی، وہ میری پناہ بن گئی تھی، خواہ وہ سایوں والی ہی کیوں نہ ہو۔ رات عجیب خاموش تھی، بنگلے کی فضا میں وہ سناٹا گھل گیا تھا جو لفظوں کو بھی چپ کرا دے۔ میں حسب معمول صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ میرے سامنے بالکل خاموش، گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس رات کچھ بدل رہا تھا، اس کے چہرے پر وہ مانوس سکون نہیں تھا بلکہ کچھ ایسا ٹھہراؤ تھا جو طوفان سے پہلے کی خاموشی کی مانند تھا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں اور باہر چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر تھا۔ وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ کانپے جیسے کسی صدیوں پرانے وعدے کو توڑنے والی ہو۔ ناصر، اس نے میرا نام کچھ اس لہجے میں لیا جیسے وہ آواز نہیں دعا ہو۔ آج میں تمہیں سب کچھ بتانے آئی ہوں، کچھ ایسا جو تم جانتے نہیں مگر محسوس کرتے ہو۔ میں چونکا لیکن بولا کچھ نہیں۔ میرا دل جو اب تک اس کی خاموشی کا عادی ہو چکا تھا، آج اس کے لب ہلنے پر کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ چمکنے لگی، ایک روشنی جو کسی چراغ کی نہیں تھی، کسی روشنی کی بھی نہیں، وہ نور تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتا وہ نور میرے دل میں تیرنے لگا۔ میں انسان نہیں ہوں ناصر، میں جن زادی ہوں،
ایک اور دنیا سے، ایک اور مخلوق۔ میرے اندر کچھ جیسے منجمد ہو گیا۔ میں بول نہ سکا۔ یہ وہی تھا جو میرے دل کے نہا خانوں میں کئی دنوں سے چھپا بیٹھا تھا، مگر زبان پر لانے کی ہمت نہ تھی۔ وہی سایہ، وہی لمس، وہ خواب، سب کا جواب آج اس کے لبوں پر تھا۔ میں تمہیں پہلی بار اس سنسان سڑک پر دیکھ کر نہیں، اس سے پہلے سے جانتی ہوں۔ تمہاری آواز، تمہارا دکھ، تمہاری دعائیں سب مجھے سنائی دیتی تھی۔ تمہارے ساتھ صرف چند راتیں نہیں گزاری ناصر، صدیوں کی پیاس لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ میرے لب کانپے۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو تم واقعی انسان نہیں؟ وہ دھیرے سے سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں صرف تمہارے لیے انسانی شکل میں آئی، صرف تمہیں چھو سکوں، تمہیں محسوس کر سکوں۔ تم جیسے صاف دل والے انسان کے لیے میں نے اپنی جناتی فطرت چھپا دی، لیکن اب میں تمہیں جھوٹ میں نہیں رکھ سکتی۔ میرے دل میں کئی طوفان ایک ساتھ ببھرنے لگے۔ مجھے ڈر نہیں تھا، مجھے دکھ تھا۔ وہ عورت جو میرے لیے سکون کا باعث بنی، جو میری بہنوں کی بیماری میں میرے ساتھ کھڑی ہوئی، جو بارش میں میرا ہاتھ تھامتی تھی، وہ اب میرے سامنے کھڑی تھی، ایک حقیقت کے ساتھ جو کسی خواب جیسی تھی۔ اگر چاہو تو میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے چل سکتے ہو، میری دنیا میں جہاں وقت نہیں، دکھ نہیں اور تمہاری تکلیفیں نہیں۔ میں تمہیں لے جا سکتی ہوں، تمہاری روح کو، تمہارے جسم کو۔ ہم ایک ہو سکتے ہیں ناصر۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، جیسے وہ بھی جانتی ہو کہ اس کا سوال میرے لیے کتنا بھاری ہے۔ میں نے خاموشی سے ماں کا چہرہ یاد کیا، سائمہ کی مسکراہٹ، فاطمہ کی شرمیلی طبیعت، وہ 3 زندگیاں جن کا واحد سہارا میں تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہاں، مگر میں ماں اور بہنوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی دعاؤں نے ہی تو مجھے تم تک پہنچایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک چمکتا قطرہ زمین پر گرا، نور کا، آنسو کا، یا شاید کسی صدی پرانی خواہش کا۔ تو پھر اس نے آہستہ سے کہا، جیسے آخری سہارا مانگ رہی ہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر دھیرے سے کہا، تم انسان بن جاؤ، ہمارے درمیان صرف ایک فاصلہ ہے، دنیا کا، مخلوق کا۔ تم انسان بن جاؤ، نکاح کر لو مجھ سے، یوں نہ تمہیں دنیا چھوڑنی پڑے گی نہ مجھے۔ وہ حیران ہو گئی، جیسے کسی جنزادی نے پہلی بار نکاح کا لفظ سنا ہو۔ نکاح؟ ہاں، تمہیں میری دنیا میں جینا ہوگا، میری ماں کی بیٹی بننا ہوگا، میری بہنوں کی بہن بننا ہوگا۔ ان کی دعاؤں کے جواب میں تمہیں قبول کروں گا، لیکن خدا کے قانون کے تحت۔ کمرے میں اچانک خوشبو پھیلنے لگی، جیسے پھول کھلتے جا رہے ہوں، جیسے کسی نے آسمان سے روشنی زمین پر انڈیلی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی، جیسے وہ کسی قبولیت کا لمحہ دیکھ رہی ہوں۔ تم واقعی؟ ہاں، میں نے کہا پورے یقین کے ساتھ۔ لیکن نکاح کے بعد اور انسان بننے کے بعد وہ دھیرے سے میری طرف بڑھی۔ اس کا چہرہ اب بھی چمک رہا تھا، لیکن اس میں وحشت نہیں، نور تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اچھا، میں کوشش کروں گی، رب سے مانگوں گی اس کی مخلوق بننے کی اجازت، کیونکہ اگر تم نے میری حقیقت جاننے کے بعد بھی مجھے اپنایا ہے تو یہ محبت جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ جھک کر زمین پر سجدے میں گئی، کمرہ نور سے بھر گیا۔ میں نے پہلی بار کسی جنزادی کو رب کے حضور جھکتے دیکھا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ محبت جب خالص ہو تو وہ مخلوقات کی حدود بھی مٹا سکتی ہے۔ چند دن بعد نکاح ہوا۔ ماں حیران تھی، بہنیں خوش۔ وہ ایک با پردہ، خاموش، نرمی سے لبریز عورت تھی جو ہر نماز میں شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے محبت میں صرف جنزادی ہونا نہیں چھوڑا، بلکہ انسان بن کر محبت کو جیت لیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔